بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، فصل ششم کو ختم کرنے کے بعد اب ہماری گفتگو فصل ہفتم میں ہے، اور فصل ہفتم میں عنوان گفتگو یا موضوع گفتگو کیا ہے؟ نسخ الوجوب ہے۔ بحث میں وارد ہونے سے پہلے مقدمتاً کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ شریعت مقدسہ اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی ایک زمانے تک وہ قابل عمل رہیں وہ واجبات، لیکن بعد میں اس کے لیے ایک متبادل جو ہے احکام جعل ہوئے اور وہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ زیادہ نہیں ہے لیکن شریعت میں ایسے احکام موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مسلمانوں پر نماز پڑھنا فرض تھی، اور مسلمان خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن ابھی ہمارے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو یہاں پر علماء میں بحث ہوئی ہے، جب ایک عمل کچھ عرصے تک واجب رہا ہو اور بعد میں وہ عمل اگر منسوخ ہو جائے، یعنی وجوب جو ہے اس عمل کا، پہلے تو عمل واجب تھا، اگر وہ وجوب منسوخ ہو جائیں تو وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد، واجب کے منسوخ ہونے کے بعد کیا جواز باقی رہتا ہے اس عمل پر؟ یعنی اس عمل کا جو جواز ہے وہ باقی رہتا ہے، یا وجوب ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جواز بھی باقی نہیں رہتا؟ اس کے لیے ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ نسخ وجوب کی جو مثال ہے کہ اگر وجوب کو نسخ کیا جائے تو کیا جواز باقی رہے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے قرآن مجید سے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کو واجب قرار دے دیا۔ سورہ مجادلہ میں یہ آیت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ جب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مقصد اور بے ہدف جو ہے زیادہ سرگوشیاں کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے اور مومنین کو حکم دیا، جیسے کہ اس آیت میں واضح ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول سے اگر سرگوشی کریں تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اگر صدقہ دے دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی سرگوشی کر سکتا ہے، لیکن اگر صدقہ نہیں دیتا تو یہاں پر کچھ عرصے کے لیے، مختصر وقت کے لیے حکم آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے دیں۔ تو فرماتے ہیں، تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی سرگوشی سے پہلے صدقہ نہ دیا، یعنی کسی نے بھی صدقہ دے کر سرگوشی نہیں کی۔ اس عمل پر صرف حضرت علی علیہ السلام نے عمل کیا، اور آپ جو ہے صدقہ دے کر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی فرمائی۔ لیکن جب بعد میں دوسری جو آیت نازل ہوتی ہے، اور اس آیت میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 13۔ اب دوسری آیت نے کہا کہ مومنین سے اب تم صدقہ نہیں دے سکے، صدقہ دینے سے تم ڈر گئے، اشفقتم ان تقدموا بین نجواکم صدقہ فإن لم تفعلوا، جب تم انجام نہ دے سکے، فإذ لم تفعلوا جب نہ دے سکے، ایسا نہ کر سکے، تو اللہ نے کہا بھئی یہ حکم جو ہے اللہ نے اٹھایا،
اب کہا کہ اٹھانے کے بعد اب جو ہے مومنین سرگوشی کر سکتے ہیں. اب پہلے صدقہ دینا واجب تھا، بعد میں جو ہے صدقہ دینے کے حکم کو کیا کیا، اٹھایا. اب علماء میں یہ بات واقع ہوئی ہے کہ آیا جواز اب بھی باقی ہے یا نہیں. کیا یہاں پر اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو کیا یہاں پر کیا اب بھی وہ صدقہ دے کر سرگوشی کریں؟ واجب تو نہیں ہے. کیا جائز ہے کہ پہلے وہ صدقہ دے دیں پھر جا کے سرگوشی کرے، یا نہیں ہے کہ جائز بھی نہ کہیں بلکہ کہتے ہیں جیسے پہلے تھا ویسا اب بھی ہے، یعنی اس صدقہ دینے کو واجب قرار دینے سے پہلا جو حکم ہے وہ حکم دوبارہ آ جائے گا. کیا ہے؟ تو اقوال علماء اس میں مختلف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یہاں پر جواز باقی ہے، یعنی وجوب ختم ہو چکا ہے لیکن جواز اب بھی باقی ہے. اس نظریے کو علامہ ہلی نے تہذیب میں اختیار کیا ہے. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تہذیب میں فرماتے ہیں ٹھیک ہے وجوب ختم ہو چکا ہے لیکن جواز اب بھی ہے. یعنی کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو وہ صدقہ دے دیں، صدقہ دینا جائز ہے، کوئی یہ کام ممنوع عمل نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عدم دلالت علی الجواز، بعض علماء نے کہا ہے جائز نہیں ہے، جواز باقی نہیں ہے بلکہ وجوب کے نسخ ہونے کے ساتھ ساتھ جواز بھی ختم ہو چکا ہے. یہاں پر صدقے کا حکم وہی ہے جو اس پر امر سے پہلے تھا. یہ صاحب معالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے. اب ہمارے پاس دو نظریات آ گئے، ایک نے کہا کہ جواز باقی ہے، دوسرے نے کہا کہ جواز باقی نہیں ہے. اب ان میں سے ہر ایک کی ہم دلیل کو دیکھتے ہیں کہ کس کی دلیل کس حد تک قوی ہے. تو قول اول کی جو دلیل ہے، قول اول علامہ کا جو نظریہ تھا جو فرماتے تھے کہ یہاں پر جواز باقی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ جو فعل امر ہے، فعل امر جو ہے یہاں تین چیزوں پر یہ دلالت کرتا ہے، تین چیزوں پر. منسوخ جب وجوب پر دلالت کرتا ہے یعنی ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا میں یہ جو قدموا فعل امر ہے تو یہ یہاں پر جب منسوخ جو ہے نا کتنی چیزوں میں دلالت کر رہا ہے، یہ تین چیزوں پر دلالت کر رہا ہے. پہلی چیز کیا ہے، سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا جائز ہے ایک. دوسرا کیا ہے، صدقہ دینا ایک پسندیدہ عمل ہے. دو ان جائز ہونے پہ دلالت کرتا ہے، ایک راجح ہونے پہ دلالت کرتا ہے دو. اور تیسری چیز کیا ہے، صدقہ دینا ایک ضروری عمل ہے. صدقہ دینا کیا ہے، ضروری عمل ہے. ان تین چیزوں پر جو ہے یہ منسوخ یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے. اور ان میں سے دلیل ناسخ نے یقیناً حکم الزامی کو ختم کر دیا. پس دلیل ناسخ آ کر اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ جو آیت ہے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ جس آیت کو ہم کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 13 کو سورہ مجادلہ کی جو آیت نمبر 13 کو دلیل ناسخ ہے. دلیل ناسخ نے حکم الزامی کو ختم کر دیا. یعنی کون سا حکم، آخری والا جو ہے صدقہ دینے ایک ضروری عمل ہے اس کو ختم کر دیا. لیکن باقی دو حکم جواز اور رجحان اب بھی دلیل منسوخ سے اخذ کیا جا سکتا ہے. اب باقی دو چیزوں کو ان صدقہ دینا پسندیدہ ہونا اور صدقہ دینا جائز ہونا، یہ دونوں کیا ہے، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی ہم دلیل منسوخ سے اخذ کر سکتے ہیں. اشکال، لیکن مصنف کو یہ بات پسند نہیں ہے. مصنف یہ جو قول اول ہے، اس قول اول اور اس پہ جو دلیل قائم ہوئی تھی اس پر اعتراض کرتے ہیں. فرماتے ہیں امر کے لیے ایک ہی ظہور ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے کوئی اور ظہور نہیں ہے. یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں تین چیزیں ہیں کہ فعل امر دلالت کر رہا ہے، فقدموا تین چیزوں پر جواز اور رجحان اور لزوم، ان تین چیزوں پر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فعل امر دلالت کرتا ہے. یہ بات غلط ہے. فعل امر کا ایک ہی ظہور ہے. وہ ظہور کیا ہے، اور وہ ظہور یہ ہے کہ وہ البعث نحو المأمور به، مأمور به کی طرف جو ہے مکلف کو وادار کرنا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو وجوب ہے وہ امر کا مدلول نہیں ہے بلکہ حکم عقل سے سمجھا جاتا ہے. ہم نے پہلے ہی کہا ہے صیغہ امر جو ہے صرف بعث پر دلالت کرتا ہے. یہ وجوب وغیرہ کیا، یہ عقل ان چیزوں کو ثابت کرتی ہے، یہ خود دلیل کی دلالت ان چیزوں پر نہیں ہے بلکہ عقل اور عقلاء جو ہے یہ ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. جب دلیل ناسخ نے یہ کہا کہ مولا جو ہے بعث سے رفعیت مولا نے کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ منسوخ سے مولا نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، رفعیت کیا ہے. تو جب
منسوخ جس چیز پر جو دلالت کر رہا تھا مدلول منسوخ سے جب مولا نے رفعیت کیا ہے تو جواز اور رجحان کے باقی ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی ظہور تھا۔ وہ ظہور کتنا تھا؟ ایک، اگر 3 ظہورات ہوتے تو پھر آپ کی بات ٹھیک تھی، ایک ہی ظہور تھا۔ وہ ظہور کیا تھا؟ بعث ہے، اور اسی بعث سے ہم نے وجوب کو سمجھا تھا۔ اب جو مدلول، یہ جو منسوخ کا جو مدلول ہے اس سے مولا نے رفعیت کیا ہے، اس کو مکمل تو ختم کر دیا ہے، تو جواز اور رجحان تو اسی وجوب سے اسی بعث سے ہی سمجھنا تھا۔ جب اصل چیز ختم ہو گئی ہے، مدلول یہ ختم ہو چکا ہے، تو جواز اور رجحان کو پھر ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں جواز اور رجحان جو ہے بعث الی الفعل کے لوازمات میں سے تھے یہ دونوں۔ جب ملزوم منسوخ ہو جائے، یعنی جب ملزوم باقی نہ رہے تو پھر جو ہے اس کا لازم ویسے بھی باقی نہیں رہتا۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کیونکہ جہاں بعض تمام موضوع واقع ہو جائے تو عقل اور عقلا اس عمل کے انجام دینا واجب اور اس امر کی اطاعت کے لازم ہونے کا حکم لگاتے ہیں، لیکن خود دلیل سے ہم ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ دلیل کی ضرورت ایک چیز پر ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو علماء خصوصاً علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظر اختیار کیا تھا اور جو دلیل ان کی طرف سے پیش ہوئی تھی وہ دلیل ناتمام ہے۔ اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ نسخ وجوب کسے کہا جاتا ہے؟ نسخ وجوب کے بعد جواز کے باقی رہنے کے بارے میں کتنے اقوال پائے جاتے ہیں بیان کریں، اور اس مسئلے میں مصنف کی کیا رائے ہے واضح کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔